سر مجھے آپ کی ایک انتہائی سینئر کارکن نے بتایا کہ باقاعدہ ہمیں بشارتیں دی گئی تھیں. تو وہ ان سے پوچھیں، میں تو اس کا جواب دے نہیں ہوں. آپ یہ مانتے ہیں کہ لندن میں ملاقات ہوئی؟ لندن میں ملاقات اور پلان ہونا دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ. کبھی مجھے عمران خان کے سٹیج پہ دیکھا، میں نمبر 2 ہوں نا پارٹی کا. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر عمران خان کے سٹیج پہ بھی آپ کب آئے. ہاں بتا دیں، نہیں بتا دیں کب آئے. کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ کے حلقے میں 11 ورکر پاکستان عوامی تحریک کا اٹھایا گیا. جھوٹے اور غلط میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں آپ کو اپنی ویڈیو بھی پیش آپ کر کی نہیں ویڈیو نہیں تو آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں یا ڈاکٹر طاہر القادری کا لے رہے ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر طاہر القادری ڈز ناٹ ہولڈ اینی ٹائٹل ان پاکستان عوامی تحریک. السلام علیکم ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں میں طارق خان اور ہمارے ساتھ ایک دبنگ شخصیت، ایک انتہائی جرری آدمی اور ایک بہادر آدمی. ایک تاریخ ہے پاکستان کی سیاست کی جو ان سے وابستہ ہے. ان سے بڑے سوالات کے وہ چشمہ دید گواہ ہیں جو جواب ہم ان سے لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پاکستان عوامی تحریک کے جنرل سیکرٹری خرم نواز گنڈا پور. سر کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بالکل خیریت ہے. کیسی گزر رہی ہے سر؟ بہترین، اللہ کا بڑا احسان ہے. بہترین گزر رہی ہے. اتنی سیاسی گہما گہمی میں آپ کہاں غائب ہیں سر؟ نظر ہی نہیں آ رہے. کوئی پاکستان عوامی تحریک تو ہر گہما گہمی میں پیش ہوتی تھی. مہنگائی میں لوگ پس گئے، مٹ گئے، مر گئے. آپ بالکل ٹھنڈے، کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. دیکھیے، جب پارلیمان میں پولیس گھس جائے 1996 میں بیوروکریٹ تھا اور قومی اسمبلی میں تھا. میری پولیس والوں سے ایک جھڑپ ہوئی. جرت نہیں تھی کسی یونیفارم پولیس مین کی کہ وہ پارلیمنٹ میں گھس سکے. میرے خلاف ایف آئی آر ہوئی اور سینٹ چیئرمین نے آئی جی پولیس کو کہا کہ آپ نے جو کاروائی کرنی ہے دیٹ ول بی آؤٹ سائڈ دا بلڈنگ آف دا سینٹ آف پاکستان اینڈ دا سینکٹیٹی آف پارلیمنٹ ول ناٹ بی افیکٹڈ. ہم نے وہ فیس کیا، ایف آئی آر جو بھی ہوا، لیکن the police in uniform never entered the parliament. تو کس بات کی جمہوریت، کس بات کا پارلیمنٹ جہاں اسپیکر پارلیمنٹ کا خود کہہ رہا ہو کہ جی یہاں فلاں کے خلاف اور فلاں کے خلاف بات نہیں ہو سکتی. تو وہ پارلیمنٹ کس بات کا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کس بات کی ہے؟ جمہوریت کس بات کی ہے؟ میں تو آج کے یہ جو نظام ہے اس کو جمہوریت نہیں کہتا. گنڈا پور صاحب، آپ کہاں پیدا ہوئے؟ میں تعلیم حاصل کہاں کی؟ اور تعلیم پھر یہ اپنا ارلی جو لائف ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں سر. میں ایبٹ آباد میں پیدا ہوا تھا. میرے والد گورنمنٹ سرونٹ تھے اور ایبٹ آباد میں پوسٹڈ تھے. ہم چاروں بھائی ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے. اس کے بعد ارلی ایجوکیشن برنال اسکول میں 5 سال پڑھے. پھر میرے والد ڈی آئی خان پوسٹ ہو گئے تو ہم وہاں سینٹ ہیلنس کانوینٹ میں پڑھے 1 سال. پھر ان کی کوہارٹ پوسٹنگ ہوئی تو 1 سال سینٹ جوزفس کانوینٹ میں پڑھے. 1 سال کیڈ کالج کوہارٹ میں پڑھے اور پھر 4 سال ایبٹ آباد پبلک اسکول بیکاز ہی گاٹ پوسٹڈ بیک ٹو ایبٹ آباد. وہیں سے آرمی جوائن کر لی. ایف ایس سی کرنے کے بعد آرمی جوائن کی اور آرمی میں تقریباً 7-8 سال ملازمت کی اور پھر ریزائن کر دیا اور پھر وینٹ بیک ٹو اسٹڈیز. یہ بتائے کہ یہ طاہر القادری صاحب کی محبت میں کب گرفتار ہوئے؟ طاہر القادری صاحب 89 میں ہمارے گھر آئے تھے پہلی دفعہ ڈیرہ اسماعیل خان. 89 کے بعد سے ہماری ان کے ساتھ ایسوسیشن ہے. میرے بھائی مجھ سے پہلے پاکستان عوامی تحریک ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن کے پریزیڈنٹ تھے اور ہمارا ڈاکٹر صاحب سے تب سے فیملی تعلق ہے 89 سے. پھر میں کینیڈا میں ان کے ساتھ اکٹھے تھا 2007 سے لے کر 2010 تک اور اس کے بعد پھر فارملی ان کے ساتھ جب میں واپس پاکستان آیا تو فارملی ان کے ساتھ جوائن کیا اور ان کے ساتھ رہا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ شادی کی کتنی شادیاں کی، کتنے بچے ہیں؟ کچھ یہ بتائیں لوگوں کو. ہم نے تو آج تک آپ کو گرجتے برستے دیکھا ہے، کبھی سپریم کورٹ کے باہر نعیم الحق سے جھگڑتے دیکھا ہے. جو ساری زندگی کا سفر ہے نا وہ چند لمحوں میں سمیٹ گئے. میں نے کوشش یہ کی، زندگی تو اللہ پاک نے ایک ہی دی ہوتی ہے. اس ایک زندگی کو مختلف زاویوں سے کوشش کی 4-5 زندگیاں گزاریں. اچھا. تو 7-8 سال آرمی میں ملازمت کی. اس کے بعد میں چلا گیا لنڈن پڑھنے کے لیے. وہاں سے میں نے عمان آرمی میں ایڈوائزر کے طور پہ گیا، ٹریننگ ایڈوائزر کے طور پہ. سلطان آف عمان کی لینڈ فورسز جو ہیں ان کے ساتھ رہا ایک لمبا عرصہ.
ایز اے ٹریننگ ایڈوائزر ان کے لیے ملٹری اکیڈمی سیٹ اپ کی، کیونکہ پاکستان میں ریزائن کرنے سے پہلے میری لاسٹ پوسٹنگ جو تھی وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ایز این انسٹرکٹر تھی. اچھا. وہاں کافی عرصہ مڈل ایسٹ میں رہا. مڈل ایسٹ سے میں پھر واپس آیا پاکستان. پھر شوق چرایا کہ سرکار کی ملازمت کی جائے. فیملی کا پریشر تھا. میں نے ایک کمپٹیٹیو ایگزام دیا اور سینٹ میں جوائن کیا گریڈ 19 میں ایز اے ڈپٹی سیکرٹری. زبردست. وہاں بھی 2 سال حکومت کے کاروبار زندگی کو دیکھ کے پھر ریزائن کیا اور پھر میں چلا گیا امریکہ. امریکہ رہے کچھ عرصہ، بزنس کیا. مختلف بزنسز تھے امریکہ میں. اور 2005 میں پھر واپس پاکستان آیا. 2 سال پاکستان رہا. شادی مس ہو گئی سر. شادی میں نے 93 میں جب میں وہاں سے واپس آیا عمان سے تو 1993 میں ہماری شادی ہوئی میری وائف کی. کتنی شادیاں کی سر؟ میری 2 میرجز تھیں. ایک شادی پہلی جو تھی وہ ڈائیورس ہوئی. اچھا. اور پھر دوسری شادی تھی یہ، اور اس میں سے 2 بیٹیاں ہیں میری. اچھا ماشاءاللہ. ایک بیرسٹر ہیں. اچھا سر. اور وہ شادی شدہ ہیں. ان کے ہسبینڈ بھی بیرسٹر ہیں. جو چھوٹی بیٹی ہیں وہ کینیڈا میں ہوتی ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں کام کر رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی گریجویٹ کیا. اچھا. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز جوائن کی ہے. اچھا. یہ بتائیے گا، آپ نے 2 چیزیں میں نے آپ سے پوچھنی ہیں. ایک تو لوگوں کو یہ بتائیے گا کہ آپ سوارڈ آف آنر بھی تھے جی، اور کس سن میں تھے، یہ تھوڑا پہلے بتائیں کہ، اور یہ تھوڑا لوگوں کو سمجھائیں کہ سوارڈ آف آنر ہوتا کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس وقت تک پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے 75 ایئرز، تقریباً 77 ایئرز ہوئے ہیں. 77 ایئرز میں ہر سال 2 کورس پاس آؤٹ ہوتے ہیں. تو 154 لوگوں نے ابھی تک 153 لوگوں نے ابھی تک سوارڈ آف آنر لیے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں. ہر سال 2 لوگوں کو ملتی ہیں whoever tops the course. اور میں لانگ کورسز کی بات کر رہا ہوں، شارٹ کورسز کی بات نہیں کر رہا، اور نہ ہی OTS کے کورسز کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے ایوارڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. شارٹ کورسز میں CNCs کین دی جاتی ہے، اور غالباً جو OTS کورسز ہیں ان کا بھی کوئی ایسا نظام ہے، مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں OTS کورسز نہیں ہوتے تھے. تو سوارڈ آف آنر لیا. 2 اور ڈسٹنکشنز تھی میری آرمی میں. ایک یہ کہ میں پاکستان آرمی شوٹنگ ٹیم میں بھی وائس کیپٹن تھا، اور ایک ڈسٹنکشن یہ تھی کہ پاکستان کے I was one of the 3 youngest instructors ever in the Pakistan Military Academy. یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو بتانے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سوارڈ آف آنر جو ہوتا ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، کس شخص کو ملتا ہے یہ، اور کس مراحل سے؟ مراحل تو ایک فوج کی ٹریننگ ہی ہے، لیکن عام طور پہ یہ جو کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو دیا جائے گا سوارڈ آف آنر؟ اس کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کی ایکیڈیمک سبجیکٹس میں پرفارمنس ہے، ایک آپ کی ملٹری سبجیکٹس میں پرفارمنس ہے، ایک آپ کی فزیکل پرفارمنس ہے، جس میں کمانڈ اور لیڈرشپ اور اس طرح کی چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں. چونکہ میں انسٹرکٹر بھی رہا تو ہمیں پتہ ہے کہ اسیسمنٹ کن بیسس پہ کی جاتی ہے. تو اوور آل جو کیڈیٹ فرسٹ آتا ہے ان ساری چیزوں میں ملا کے اس کو سوارڈ آف آنر کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. یہ بتائیں کہ ایک شخص سوارڈ آف آنر ہے، ٹاپر ہے، آرمی کا ٹاپر، کیوں چھوڑ دیا آرمی سر؟ میرا خیال یہ ایک بہت لمبا کویسچن ہے. میں شارٹ سا اس کا جواب دے دوں گا، اس لیے کہ یہ ایک لمبا ڈیبیٹ ہے. ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر دور میں کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. جس زمانے میں ہم نے چھوڑی تھی بہت سارے ینگ لوگ فرسٹریٹڈ تھے. کس دور کی بات ہے سر؟ میں 70s کی بات کر رہا ہوں. جس دور میں ہم لوگوں نے فوج چھوڑی تھی، بہت سارے میرے ساتھ کولیگز نے فوج چھوڑی تھی، بہت سارے لوگ جنہوں نے سوارڈ آف آنر لی تھی. میں 3-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ہمارے اپنے 2 انسٹرکٹرز تھے. اورنگزیب افریدی صاحب تھے جو 37th PMA کے سوارڈ آف آنر تھے، انہوں نے فوج چھوڑی. جو دوسرے ہمارے انسٹرکٹر تھے مشتاق نیازی صاحب 35th PMA کے تھے، انہوں نے ریزائن کیا. میں 47th PMA کا تھا، میں نے ریزائن کیا. 45th PMA کے سوارڈ آف آنر نے ریزائن کیا. 48th PMA میں طارق ٹکا خان تھے، انہوں نے ریزائن کیا. تو بہت سارے لوگ اس وقت فرسٹریٹڈ تھے. وار ہو چکی تھی پاکستان کی وار ہو چکی جی، تھی. اس کے بعد کی بات ہے. پھر 73 میں ایک کانسپریسی ہوئی
اور جس کانسپریسی کے نتیجے میں بہت سارے آفیسرز جیل گئے، اس سے بہت سارے لوگوں میں بددلی پیدا ہوئی، کیونکہ وہ سارے لائق ترین افسر تھے پاکستان آرمی کے، اور ان کی فرسٹریشن تھی اس آج جو ہم نظام کی بات کرتے ہیں، اس وقت بھی بہت سارے لوگ فوج میں بھی نظام کی بات کیا کرتے تھے، اور وہ جیلوں میں گئے اور ایک مدت لمبی انہوں نے جیلوں میں کیا کاٹی۔ وہ 73 میں کیا کنٹروورسی ہوئی تھی سر؟ 73 میں گورنمنٹ کو وہ تھرو کرنے کی ایک کانسپریسی ہوئی تھی، جس میں بہت سارے ہمارے دوست بھی شامل تھے۔ کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ بھٹو کے خلاف؟ وہ بیسیکلی یہ سمجھتے تھے کہ جو بریک اپ ہوا ہے ملک کا، اس میں جو لیڈرشپ انوالوڈ ہے، اور جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی، اور جو سبسیکوینٹلی نو بڈی واز پنشڈ فار دا بریک اپ آف دا کنٹری، اور یہ آج تک حقیقت ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، ملک دو لخت ہو گیا، لیکن کسی ایک شخص کو بھی سزا نہیں ملی، اور نہ ہی ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا، کرنے کی کوشش کی کہ آخر یہ ایسا کیوں ہوا، اور اگر ہوا تو کون اس کا ذمہ دار تھا۔ کیوں نہیں سزا ملی؟ بیکاز ہمارے ہاں کسی چیز کی کسی کو سزا نہیں ملتی۔ ماڈل سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 10 سال ہو گئے نا، ساری دنیا نے خود دیکھا۔ 71 پہ رہیے گا، کیوں سزا نہیں مل سکی؟ تو میں آئی ڈونٹ نو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 71 کے جو اگر 71 میں پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا جاتا اور شیخ مجیب اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں آتے اور منتخب ہوتے وزیر اعظم، تو شاید پاکستان دو لخت نہ ہوتا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کے آرمی کے جو لوگ تھے اوور تھرو کرنا چاہتے تھے گورنمنٹ کو، کیا ان کو یہ حق ہے کہ وہ ایک؟ نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ تو آپ پھر ان کی حمایت کیوں کرتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، حمایت تو نہیں کر رہا، لیکن میں بڑے قابل لوگ تھے، بڑے قابل تو دیکھیں دو باتیں ہیں، قابل لوگ گورنمنٹ ٹاپل کر رہے ہیں۔ قابل لوگ تو ان کی قابلیت سے تو انکار نہیں ہے۔ اگر میں نے گولڈ میڈل لیا ہے ایم اے پولیٹیکل سائنس میں، تو میں اگر قتل کرتا ہوں تو میرا میڈل تو نہیں چھن جائے گا نا۔ میرے عمل سے میری لیاقت کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمل اگر میں نے غلط کیا ہے، اس عمل کی سزا ملی ہے، لیکن اگر میری لیاقت تھی تو لیاقت تو اپنی جگہ قائم ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ ان میں سے ایک آفسر تھے فاروق آدم، ہی واز دا فرسٹ ایور کلرڈ مین ٹو لیڈ دی کوئنس پریڈ ان سینڈسٹ۔ سو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ عام لوگ تھے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے انٹرنیشنلی ریکگنیشن کمائی ایٹ اے ویری ینگ ایج۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ انسٹرکٹر رہے، کس جرنیل، کون سا جرنیل جو تھا وہ بعد میں بنا جو آپ کا شاگرد؟ ابھی بھی کوئی جرنیل آپ کا شاگرد ہے؟ نہیں، اب تو سارے جا چکے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ رہے اور بہت سارے لوگ تھے، اور ہمارے ساتھ جنرلی یہ ہوتا تھا کہ پی ایم اے میں ہمارے تقریباً ہم اس وقت 50 کے قریب آفیسرز تھے جو ادھر تھے، ان 50 افسروں میں سے 27 جنرلز بنے۔ تو زیادہ تر چونکہ کریم ہوتی تھی، انسٹرکٹرز جتنے تھے وہ موسٹلی لائق ترین افسروں کو لیا جاتا تھا، اور شاید ہم بھی ان میں شامل تھے۔ تو آپ شاید نہیں، آپ یقیناً شامل تھے۔ تو وہ پھر لیکن پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو لوگ لائق ہوتے ہیں ان کا ایک مینٹل پرابلم ہوتا ہے۔ وہ مینٹل پرابلم یہ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ کسی ادارے میں دیکھتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے تو فرسٹریٹ ہو کے کہتے ہیں کہ چلو کہیں اور جاتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، کچھ اور دیکھتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل نتیجہ ہے کہ جو لوگ اسپرٹس who want change and are restless for change، وہ جو ایک روان پانی ہے اس میں نہیں چل سکتے۔ بہت ساری مچھلیاں ایسی ہیں جو پانی کی مخالف سمت میں چلتی ہیں۔ 2012 میں آپ نے کوشش کی، پیپلز پارٹی کے خلاف آپ نکلے اور دھرنا دے دیا، اور 2013 میں، اور آپ نے کہا جی کہ بس پارلیمنٹ ختم ہو گئی، اب ہماری پارلیمنٹ ہے۔ یہ کیا، اس کے پیچھے کیا سوچ اور اپروچ تھی؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز سمجھیں کہ آج بھی جو ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے اور سارے لوگ ان ریفارمز کے دائی بن گئے ہیں، ان ریفارمز کو پہلی دفعہ منظر عام پہ لانے والے ہم لوگ تھے جب ہم نے الیکٹورل ریفارمز کی بات کی۔ اب 2013 اور 2013 میں جو ایگریمنٹ دستخط ہوا، اگر ہم اتنے غلط تھے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمارے ساتھ لائیو ٹیلی ویژن پہ کیوں دستخط کیے؟
اگر ہم مجرم تھے یا ہم غلط کام کر رہے تھے تو ہم تو لے کر جو ڈیمانڈز گئے تھے ان میں پاکستان عوامی تحریک نے تو اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں تھا. آپ نے وہاں پہنچے, راتوں رات آپ پہنچے, آپ نے کہا جی پارلیمنٹ برخاست, یہ عوام کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے فیصلہ سنا دیا. دیکھیں میں ایک بات کہوں, جس چیز کو کہتے ہیں جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, جوش خطابت ایک لفظ ہے, جوش خطابت میں جو باتیں کی جائیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ہمارے مطالبے کیا تھے؟ پہلا مطالبہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل نو کی جائے. آج سینٹرل ٹو دا پرابلم آف پاکستان از دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو 24 میں جو ایشو ہے ہم تو 13 میں اس کی نشاندہی کر رہے تھے, فری اینڈ فیئر الیکشنز. آج ہم رونا رو رہے ہیں, ہم تب کہہ رہے تھے. ہمارا کیا مطالبہ تھا کہ جو آدمی حکومت پاکستان کے کسی بینک سے یا کسی پرائیویٹ بینک کا ڈیفالٹر ہے اس کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے. کیا اس میں کوئی غلط بات تھی؟ ایک آدمی قوم کا پیسہ 10 ارب روپیہ کھا گیا, پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ہم نام نہیں بتا سکتے. آئی پی پیز کے بینیفیشریز جو ہیں اس سال 1070 ارب روپیہ دیا جائے گا آئی پی پیز کو, یہ جو رواں مالی سال ہے. جی سر, ایسا ہی کیا جائے گا. اور پارلیمنٹ کہتا ہے ہم نام نہیں بتا سکتے. اس لیے نام نہیں بتا سکتے کہ وہ خود لوگ ہیں اسی پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اکثر آئی پی پیز کے مالک ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں یا ان کے فرنٹ مین ہیں. اچھا, ویسے آپ لوگوں نے وہ معاہدہ کیا 2013 کا. جی جی. پھر آپ لوگ چلے گئے, پھر 2014 میں آپ دوبارہ واپس آئے. ان دو دھرنوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کوئی تعلق 2013 میں جو معاہدہ ہوا, میں اس کی مثال یہ دوں گا, آپ اپنی جیب سے ایک نوٹ نکالیں, یہ بیسیکلی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے نا, نکاح نامہ بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. آپ نکاح نامے پہ دستخط کر دیتے ہیں تو لیگل ہو جاتا ہے, تو شرن آپ کا وہ جو رشتہ ہے مرد اور عورت کا وہ حلال ہو جاتا ہے, قانون بھی حلال ہو جاتا ہے دستخط کرنے سے. ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو جب پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ دستخط کرے تو آپ کی توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا. 9 وفاقی وزیروں کے دستخط ہیں. ہاں, مجھے یاد ہے. یہ بتائیے کہ 2014 کے دھرنے سے ایک سال پہلے حامد میر نے لکھا کہ دھرنا ہونے والا ہے. انہوں نے کہا دھرنا ہوگا, اور چونکہ مشرف کا ٹرائل اس وقت شروع ہو چکا تھا, جی انہوں نے کہا اس تناظر میں دھرنا ہوگا. کیا مشرف کے ٹرائل کے تناظر میں آپ لوگوں نے دھرنا دیا, آپ کہیں استعمال ہوئے؟ میرا ایک سمپل سوال ہے, اگر تو ماڈل ٹاؤن کا قتل عام مشرف کے ٹرائل کے ساتھ ریلیٹڈ تھا تو مشرف کا ٹرائل کون کر رہا تھا؟ جو طاقتیں مشرف کا ٹرائل کر رہی تھیں, اگر ان طاقتوں نے ماڈل ٹاؤن کا سانحہ برپا کیا تو شاید ہم استعمال ہوئے. ہم تو احتجاج کرنے گئے تھے. کنڈاپور صاحب, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن طاقتوں نے ماڈل ٹاؤن کیا, ہاں, چونکہ ان طاقتوں نے ہی مشرف کا ٹرائل کر رہے تھے, آپ دونوں کے مفادات مل گئے اس لیے آپ نے احتجاج کر دیا. ہمارے مفادات کیسے مل گئے؟ میں آپ کے آتا ہوں. ہم تو آپ کو ایک پروسیجر آف لا کی بات کر رہا ہوں. سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا, یو ور ون آف دا پیپل ہو واز دیئر. جی, میں ادھر تھا. ٹھیک ہے, بالکل میں ادھر تھا. ہاں, اوکے. کروڑوں لوگ, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگوں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, لائیو ٹیلی ویژن پہ دیکھا, گولیاں چلی. 10-11 بجے کے درمیان ہوا. جی, لوگوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ واقعہ 11-11:30 کے درمیان یہ سارا کچھ ہوا, سب نے دیکھا. اب ڈیو پروسیس آف لا کیا ہے؟ جب ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ جا کے FIR کراتے ہیں. جی, کراتے ہیں. ٹھیک ہے, مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی, شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے. آگے جاتے ہیں, تھانہ فیصل ٹاؤن کو تالا لگا ہوا ہے. آپ نیکسٹ اسٹیپ آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ عدالت کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ہم گئے سیشن کورٹ میں, سیشن کورٹ کو کہا کہ جی تھانہ ہی بند ہے تو ہم کس کے پاس جائیں؟ سیشن کورٹ نے ڈائریکشنز دی کہ آپ FIR درج کریں. حکومت پنجاب کو ڈائریکشنز دی. جی, ٹھیک ہے. حکومت پنجاب نے بجائے FIR درج کرنے کے اپیل میں چلے گئے ہائی کورٹ کہ جی اس سانے پہ تو FIR ہم درج کرا چکے ہیں, حکومت خود درج کرا چکی. نہیں, حکومت کس کے خلاف درج کرا چکی؟ ہمارے خلاف. یعنی مرے بھی آپ, شہید بھی آپ ہیں, اور FIR بھی آپ. یہی تو محترم, یہی تو ستم ظریفی ہے اس ملک میں. FIR بھی ہمارے خلاف ہوئی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو خود مارا. چلے, میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگا کہ یہ چونکہ مشرف کا ٹرائل کرنے لگے ہیں,
جنرل راحیل شریف کے بہت قریبی تعلقات تھے مشرف صاحب کے ساتھ، اور مشرف صاحب نے بعد میں مانا کہ ان کی رہائی میں ان کا اہم کردار ہے. ایک طرف انہوں نے دیکھا کہ یار کون ان کا وکٹم کون ہے اور جو سیٹ پاور بھی رکھتا ہے، انہوں نے آپ کو منور کیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ بٹھا دیا، کیونکہ لندن پلان کے تو آپ خود بھی مان چکے. یہ تو دیکھیں آپ کی اپنی پریزمپشنز ہے نا، یہ تو آپ کی اپنی پریزمپشنز نہیں، آپ نے ایک دفعہ مانا بھی کہ لندن پلان بنا تھا. لندن میں ملاقات، لندن پلان کیا تھا؟ نہیں دیکھیں، سیاسی قوتیں ملاقات کرتی رہتی ہیں. آج جو شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب جا کے مولانا فضل الرحمان کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور ان کی قالینیں گھس گئی ہیں ان کے جوتوں سے، کس لیے؟ اپنے مفادات کے لیے. نہیں، آپ کہتے آپ یہ مانتے ہیں کہ لندن میں ملاقات ہوئی؟ لندن میں ملاقات اور پلان ہونا دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. آپ کی عمران خان کے ساتھ جی بالکل ہوئی، ملاقات ہوئی. آپ کہتے ہیں پلان نہیں ہوا؟ نہیں. میں اگر کہوں کہ پلان ہوا، وہ تو دیکھیں آپ نہیں، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. نہیں، گنڈا پور صاحب، میں اس کمرے میں بیٹھا تھا. میرا ایک کوشچن ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم کو پتا تھا کہ ماڈل ٹاؤن میں لوگ مریں گے؟ نہیں، آپ کو نہیں پتا تھا. اچھا، اگر ہمیں نہیں پتا تھا تو مارنے والا کوئی گولی تو تھی نا؟ کیسے ہوا میں تو نہیں کوئی؟ ٹھیک ہے. اچھا، گولیاں مارنے والے یونیفارم میں تھے. کس کا کام تھا انویسٹیگیٹ کرنا کہ ہو از ریسپانسبل؟ ریاست کا کام تھا. پنجاب گورنمنٹ اور ریاست کا کام تھا. پنجاب گورنمنٹ، ریاست کا کام تھا. ریاست نے 10 سال میں کیا کیا ہے؟ پہلی انکوائری کی ریاست نے. یہ اچھا ہے آپ کے ناظرین سنیں کہ یہاں کیا تماشا لگ رہا ہے. پہلی انکوائری کی، اس انکوائری میں نہ کسی مقتول کے کسی رشتہ دار کا بیان تھا، نہ کسی عینی شاہد کا بیان تھا، نہ 76 زخمی تھے اس انسیڈنٹ میں کسی ایک کا بیان نہیں تھا. پولیس والوں کا بیان تھا کہ ہم پہ فائرنگ ہوئی ہے اور اس ہم پہ فائرنگ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بندے مار دیے. یہ انکوائری ہے پہلی. اچھا، دوسری انکوائری ہم نے کہا یہ کیا تماشا ہے، مذاق ہے. پھر جب دھرنے کے بعد دوسری انکوائری ہوئی، میں آپ کو مسلم لیگ نواز کی عیاری کی بات کرتا ہوں، اور میں نام لے کے عیاری کی بات کرتا ہوں. مجھے نہ تو کسی کا اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہے اور نہ ہی کسی سے میں ڈرتا ہوں. جب دوسری ہم لوگ جب دھرنے میں گئے 2014 میں اور چیف آف آرمی سٹاف کی انٹروینشن پہ ایک FIR درج ہوئی، طے وہاں یہ ہوا تھا کہ جو بھی آدمی ہیڈ کرے گا JIT کو، پنجاب کا رہائشی نہیں ہوگا. یہ میں نے خود کہا، میں نے اس لیے کہا کہ جو بندہ چیف منسٹر کے خلاف، ایک ایسا آدمی جس کی پوری فیملی پنجاب میں رہتی ہو، وہ کیا انکوائری کرے گا؟ وہاں طے پایا. انہوں نے عیاری یہ کی کہ ایک DIG صاحب تھے جو کوئٹہ میں پوسٹڈ تھے، رہائشی گوجرانوالا کے تھے. ان کو کوئٹے سے بلا کے ہیڈ لگا دیا JIT کا اور کہا کہ جی یہ بلوچستان سے بلا کے ہم نے ہیڈ لگا دیا. تو ہم نے کہا اس کی ساری فیملی پولیٹیکلی آپ کے ساتھ افیلیٹڈ ہے، گوجرانوالا کے رہائشی ہیں، ان کو ہم کیسے مان لیں کہ یہ آؤٹ آف دا پروونس رہنے والے ہیں؟ اور a person who is saluting the chief minister in the inquiry, how is he expected to be an honest arbitrator? آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو، حضرت عمر کے خلاف ایک صحابی رسول نے دعویٰ دائر کیا. جب حضرت عمر پیش ہوئے تو حضرت عمر کو اونچی مسند پہ بٹھایا گیا، تو انہوں نے جج کو کہا تم نے تو آلریڈی زیادتی کر دی ہے، مجھے دوسری مسند پہ بٹھایا اور اس کو جو مدعی ہے اس کو دوسری مسند پہ بٹھایا. جب تک تم ہمیں آپس میں اکٹھے نہیں بٹھاتے تم انصاف کیا کرو گے؟ تو انصاف کا تو یہ تقاضا ہے، مجھے یہ بات مکمل کرنے دیں. تو انصاف کا تو یہ تقاضا ہے. تو سیکنڈ JIT بھی انہوں نے ایسے بنائی. ادھر چیف منسٹر صاحب کا بیان اس طرح لیا، چیف منسٹر صاحب آئے، سلوٹ کر کے ان کو اندر لے گئے، چائے پلائی اور ان کو فارغ کر دیا. ہم نے کہا ہم تو اس انکوائری کو نہیں مانتے. پھر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان گئے. اچھا ٹھیک. جو بچی تھی جس کی والدہ قتل ہوئی تھی، خون میں لت پت آوازیں مجھے اب بھی یاد ہیں، تو وہ بچی نے چیف جسٹس صاحب کو ایک درخواست دی. چیف جسٹس صاحب لاہور رجسٹری میں آئے ہوئے تھے، ان کو ایک درخواست دی. تو چیف جسٹس صاحب نے ایک ہیئرنگ منعقد کر لی. اس ہیئرنگ میں 3 جج صاحبان تشریف رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا چونکہ یہ کیس نیشنل اہمیت کا حامل ہے تو اس کو لارجر بینچ سن لے گا. لارجر بینچ میں بھی جا کے ہم نے تو وہی استدعا کی کہ جی خدا را ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری تو بنا دے نا. اس پہ بھی سپریم کورٹ نے انکوائری نہیں بنائی، JIT کی تشکیل نہیں کی. انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو کہا
کہ آپ JIT تشکیل کر دیں اور JIT ایسی ہو جو انڈیپینڈنٹ ہو. جس پہ ایک JIT بنی جس میں AD خواجہ صاحب جو سندھ کے رہنے والے تھے ان کو ہیڈ بنایا گیا. ہم نے کہا جی یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ان کا مفاد پنجاب میں نہیں ہے, باہر کے رہنے والے ہیں, تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس انکوائری کے سامنے ہم پیش ہوئے, سارے مقتولین کے ورثاء پیش ہوئے. اب اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ جب 95% انکوائری مکمل ہو گئی تو ایک سپاہی اور ایک ASI اٹھتا ہے اور جا کے لاہور میں ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کرتا ہے کہ جی یہ انکوائری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور اس انکوائری کو روک دیا جانا چاہیے. اور وہ رک گئی. اس پہ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا. ہائی کورٹ نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ ایک آدمی جو 30 یا 35 ہزار روپے پہ ملازم ہے پنجاب پولیس کے اندر, وہ ان ایک لائن لائرز کی کیسے لگا سکتا ہے جو کروڑوں روپے لینے والے لائن بھی لگا دی لائرز. بالکل لائرز, آل دا ٹاپ لائرز ان پاکستان اپیئرڈ فار دیٹ سپاہی. مجھے یہ بتائیے کہ جو 16 کے قریب آپ کے شہید ہوئے, 14 شہید ہوئے, اس میں ایک کو بھی سزا نہیں ملی. کسی ایک فرد واحد کو آج تک سزا آج تک کوئی انکوائری رپورٹ انکلوڈ نہیں ہو سکی انڈیپینڈنٹ. نہیں. اچھا پھر وہی بتا رہا ہوں. تو جب انکوائری وہاں اسٹے آرڈر دے دیا ہائی کورٹ نے, آج 4 سال اور 8 مہینے گزر گئے ہیں, وہ اسٹے آرڈر چل رہا ہے. سر یہ کیا نظام ہے؟ تو محترم یہی تو ہم بات کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں 4 سال 8 ماہ گزر گئے, وہ اسٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں, قائم ہے. وہ 14 لوگوں کی جو ہڈیاں ہیں جی وہ بھی شاید اب ختم ہو چکی ہوں. میں تو مزید آگے یہ کہوں گا کہ 4 سال گزرے ہیں, 40 سال میں بھی کچھ نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے دنیا میں جس نمبر پہ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. آپ نے کوشش نہیں کی وہ اسٹے آرڈر ٹوٹے؟ ہم سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ جا کے ہم نے کہا کہ جی, سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن ایشو کی کہ ہائی کورٹ کو کہ دس کیس شوڈ بی ڈیسائیڈڈ پریفریبلی ان 3 months. پھر کیا ہوا؟ اس بات کو ہی 4 سال گزر گئے. جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے پریفریبلی ان 3 months, and this is now 4 years since that order. 19 فروری 2020 کا آرڈر تھا, آج ہم اکتوبر 24 میں ہیں. اچھا, آپ لوگوں پر الزام لگتا ہے جو تحریک والے ہیں, منہاج والے ہیں, وہ بھول گئے. اب دیکھیں نا جو آپ تفصیلات بتا رہے ہیں, آپ بھولیں کہ آپ ایڑیاں رگڑ کے 550 پیشیاں ہم بھگتا چکے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. آخری پیشی یہ گزشتہ فرائیڈے کو تھی اور اگلی پیشی یہ آنے والے فرائیڈے کو ہے. اور آپ کو انصاف نہیں ملا. تو ہم کون سا بھلا چکے؟ ہر عدالت میں, ہائی کورٹ میں ہمارے کیس موجود ہے, سپریم کورٹ میں موجود ہے, اینٹی ٹیررزم کورٹ میں موجود ہے, تو اور ہم کہاں جائیں؟ جہاں تک سوال رہا اپنے شہداء کو یاد کرنے کا, یہ میں جتانے کے لیے بات نہیں کر رہا. ہر شہید کے بچوں کو فری ایجوکیشن مل رہی ہے, ہر شہید کے بچے کو ہم ٹیک کیئر کر رہے ہیں, ان کی شادیاں, ان کی تعلیم, سب کچھ ہمارے ذمہ ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. سر میں واپس آتا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ ماحول تھا جس میں ہم نے 2014 کا دھرنا دیا. آپ کہتے ہیں کوئی لندن پلان نہیں بنا, کوئی بس ملاقات ہوئی اور کچھ نہیں ہوا. لیکن سر میں آپ ایک انکشاف آپ کے ساتھ نہیں, کوئی بھی ملاقات جو ہوتی ہے, ملاقات آپ کے پاس میں آیا ہوں, ہم نے 3 چیزیں کی ہیں, پانی بھی پیا ہے, کافی بھی پیا اور ایک پروگرام بھی کر رہے ہیں. تو جب ملاقات ہوتی ہے تو گفتگو تو ہوتی ہے. کیا گفتگو ہوئی تھی؟ گفتگو میں بیسیکلی یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی ڈائریکشن غلط ہے. وہ آج بھی آپ انڈیکیٹرز دیکھ لیں, انفلیشن کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں, ڈالر کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں, فیوچر آپ کا آگے کیا بات ہوئی ملاقات میں؟ گورنمنٹ کی ڈائریکشن غلط ہے. آگے ہاں یہ ہوا کہ مل کے ایک جدوجہد کریں گے. تو وہ تو آج بھی ہو رہی ہے, اپوزیشن پارٹی ساری کریں گے. ہاں, پھر کیا وجہ ہے کہ جب لاہور میں آپ لوگ تھے ہاں تو عمران خان نے الگ اعلان کر دیا لانگ مارچ کا, اور آپ کو ساتھ لے کے نہیں چلے؟ کیونکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا, ان کا اپنا ایک اسکیجول تھا. وہ آپ کہتے ہیں آپ کا تعلق نہیں ہے, لیکن سر میں آپ کو ایک انصاف کرتا ہوں, اور میں اس کا یقین کریں سر, میرے آپ آن آتھ بھی کہیں گے تو یہ میں بات کہہ دوں گا. میں اس کمرے میں موجود تھا جہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب موجود تھے. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایسے بیٹھے تھے اور میں سامنے بیٹھا تھا, یعنی اس کمرے میں موجود تھا, مجھے یہ کنفرم ہے. جس وقت ٹی وی ان کے بالکل سامنے ایسے لگا ہوا تھا, جس وقت عمران خان نے
لانگ مارچ کا اعلان کیا کہ اسلام آباد کے لیے وہ نکلے گا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی. میں اون اوتھ یہ بات کر سکتا ہوں. دیکھا کہ وہ ایک دم نہ سر وہ ایک انتہائی اضطراب کی کیفیت کا شکار ہوئے اور وہ بالکل ادھر اور ادھر ایسے ایک ہلنا وہ شروع ہو گئے. اب میں انہیں دیکھ رہا ہوں بیٹھا اس کمرے میں تھا, کہتے یار یہ کیا کیا اس نے, یار اس نے کیا کر دیا یہ. اب میں کسی نے پوچھا ہوگا کہ سر کیا ہوا, انہوں نے کہا آپ نے یہ بات جو ہے نا یہ بات بڑی اہم ہے, اور پھر کہا کہ ہمارا لندن میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم لانگ مارچ کے لیے اکٹھے نکلیں گے, اب اس نے الگ اعلان کر دیا. آپ کہتے ہیں طے نہیں ہوا تھا, ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. میں چشمہ دید گواہ ہوں, میں اس میٹنگ کا گواہ ہوں. میٹنگ کے نہیں آپ گواہ, آپ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ بیٹھے تھے. میٹنگ تو لندن میں ہوئی تھی. 10 سے 15 لوگ موجود تھے وہاں پہ جن کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا کہ انہوں نے کہا یہ طے تھا کہ ہم نے اکٹھے لاہور سے نکلنا ہے, ہم اکٹھے نکلیں گے, یہ طے تھا. اور یہ دیکھو اس نے اپنا الگ فیصلہ لے لیا. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں طے نہیں تھا, دوسری طرف میں گواہی دے رہا ہوں کہ سر میں ادھر موجود تھا اور وہاں یہ بات ہوئی. ایک گزارش میری سن جی آپ. یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آراء ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جو آج کل نیگوسیشنز اسلام آباد میں ہو رہی ہیں, روز کوئی فیصلے نہیں ہوتے؟ صاحب وہ آراء نہیں تھی, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارا طے ہوا ہم لاہور سے اکٹھے نکلیں گے, میں اس کا گواہ ہوں. سوال تو خیر آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. میں کم از کم اس بات کا یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں یہ طے ہوا عمران خان صاحب سے کہ ہم لوگ جد و جہد اکٹھے کریں گے, اچھا چلے اگر ہم نے اکٹھے جانا تھا پھر اسلام آباد میں ہم اکٹھے کیوں نہیں تھے؟ پھر ہم نے جب دھرنا ختم کیا تو ہم انہیں اکٹھے کیوں نہیں ختم کیا؟ پھر 100 اور چیزیں وہاں, آج تک 72 دن ہمارا دھرنا رہا. میری عرض سن لیں نا, دیکھیں پھر مجھے بھی بات کرنے دیں. 72 دن ہمارا دھرنا رہا. کبھی مجھے عمران خان کے سٹیج پہ دیکھا؟ میں نمبر 2 ہوں نا پارٹی کا. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر عمران خان کے سٹیج پہ بھی آپ کب آئے. مجھے صرف ابھی ادھر بتا دیں, نہیں بتا دیں کب آئے. میں بتاتا ہوں جی. جس وقت پارلیمنٹ پہ حملہ ہونا تھا, پارلیمنٹ پہ حملے سے پہلے عمران خان نے مشاورت کی جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ, اسد عمر کے ساتھ, شاہ محمود قریشی کے ساتھ. ان تمام لوگوں سے مشاورت کی کہ کیا ہمیں پارلیمنٹ کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے کہ نہیں پکڑنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. بقول جاوید ہاشمی صاحب یہ سب کچھ طے ہو گیا. میں نے کہا یہ کام نہ کریں, یہ کام نہ آپ کریں, یہ کام غلط ہے. آپ ایک دلیر آدمی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آج آپ رازوں سے پردہ اٹھائیں. بقول جاوید ہاشمی جس وقت یہ سارا کچھ ہو گیا, یہ طے ہو گیا کہ ہم نہیں جائیں گے پارلیمنٹ, گنڈا پور صاحب آئے, خرم نواز گنڈا پور صاحب آئے, انہوں نے عمران خان صاحب کے کان میں کہا کہ حکم یہی ہے جانا ہے. انہوں نے کہا پھر ہمیں پتہ نہیں چلا جی, پھر ہم پارلیمنٹ گئے. جاوید ہاشمی صاحب, کیا گنڈا پور صاحب, جی جاوید ہاشمی صاحب, میں بھی آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں, یہاں حلف دینے کا رواج نہیں ہے. جاوید ہاشمی صاحب صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کبھی زندگی میں عمران خان کے کان میں بات کبھی نہیں کی. نہیں بات میری عرض سنیں, بالکل میں عمران خان کے 3 فٹ کے اندر 4 فٹ کے اندر کبھی نہیں گیا. جب بھی بیٹھے ہیں اس طرح آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کی ہے. میرا انداز یہ نہیں ہے لوگوں کے کانوں میں باتیں کرنے والا. میرا اگر یہ انداز ہوتا تو شاید پاکستان میں سیاست میں مجھے بڑا نوازا جاتا ارباب اختیار سے. آپ پیغام لے کے گئے؟ نہیں, میں قطعاً کوئی پیغام, میں تو بلکہ الٹا جاوید ہاشمی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جاوید ہاشمی, اور اس کے بھی وٹنسز ہیں, جاوید ہاشمی صاحب نے پوچھا کہ یہ سارا کچھ کون کرا رہا ہے. ان کو جب کہا گیا یہ سیڑھیوں پہ عمران خان کے کنٹینر کے کہ ہمیں تو کوئی ضمانت نہیں ہے, تو انہوں نے کہا پھر ہم کیا کرنے آئے ہیں. تو دیکھیں سیاستدانوں کی باتیں, جاوید ہاشمی صاحب کو میں کبھی سیریسلی نہیں لیتا. اس لیے سیریسلی نہیں لیتا کہ جاوید ہاشمی صاحب بڑے اچھے مقتدر معاملات میں مقتدر موقعوں پر پاکستان کی تاریخ میں رہے ہیں. لیکن آج کل جو جاوید ہاشمی صاحب کا موقف ہے, ایک دن ایک ہوتا ہے, دوسرے دن دوسرا ہوتا ہے. میں نے تو یہ کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے
میں کبھی عمران خان کے 3 یا 4 فٹ کے اندر نہیں ہوا. اچھا اگر آپ 4 فٹ سے کسی سے بات کر رہے ہیں تو سرگوشی تو ہو نہیں سکتی. آپ کہتے ہیں میں کبھی کوئی پیغام نہیں لے کے گیا کہ پارلیمنٹ میں حملہ نہیں لے کے گیا, تو پھر آپ کے جو کارکن تھے وہ پارلیمنٹ میں کیسے گھس گئے؟ پارلیمنٹ میں کارکن اس لیے گھس گئے کہ ایک بات میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب پولیس آپ پہ بے پناہ شیلنگ کر رہی ہو, یہ جو پچھلے چند دنوں سے ڈرامہ چل رہا ہے کے پی کے سے پی ٹی آئی کے ورکرز, تو کیا جب فائرنگ ہو اور کیا جب وہ کیا کہتے ہیں شیلز گر رہے ہوں, جب آپ دھرنا دے کے بیٹھے تھے تب آپ پر کوئی شیلنگ نہیں ہوئی گنڈا پور صاحب؟ جب آپ سکون سے دھرنا دے کے بیٹھے تھے کوئی آپ پہ شیلنگ نہیں ہو رہی تھی؟ سارا دن آپ تقریریں کرتے تھے وہاں پہ, کوئی شیلنگ نہیں ہو رہی تھی. اسی فرسٹریشن میں آپ لوگ اٹھے اور اس پہ آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیا. مجھے اس لمحے میں بتائیں. مجھے ایک سوال کا جواب دیں, اگر ہزاروں کی تعداد میں ہم پارلیمنٹ اپنی مرضی سے گئے تھے تو ہمیں کس نے روکا تھا پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں اندر جانے سے؟ یہ تو بڑی عجیب جیسی آپ بات کر رہے ہیں کہ میں آپ نے کہا جی میری عرض سنیں نا, میں آپ کے گھر کے میری عرض سنیں نا, میں آپ کے گھر کا جنگلہ توڑ کے گھر کے اندر آ کے لان میں بیٹھ جاتا ہوں, یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر مرکز ہو سکتا ہے آپ کو اجازت اتنی ملی ہو. اگر مقصد پارلیمنٹ ہاؤس میں جانا تھا تو پھر پارلیمنٹ ہاؤس, ایک بات میں آپ کے پروگرام سے آج یہ بھی بتاؤں, نہ میں اجازتوں والا آدمی ہوں. میں نے جیسے عرض کیا نا, اگر میں اجازتوں والا آدمی ہوتا تو وہ ایک شعر ہے بڑا مشہور کہ رفتیں پائی اوروں نے ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے. سمجھ گیا نا, میں جس قسم کا آدمی ہوں, اللہ کا کرم ہے, سوائے اللہ کے ذات کے میں کبھی کسی سے نہیں ڈرتا. صاحب یہ جو میں سوالات آپ سے کر رہا ہوں, بطور سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک کر رہا ہوں, اس کا آپ کی ذات سے تعلق نہیں ہے. نہیں, میری ذات سے تعلق نہیں ہے, لیکن میرا ایک طور طریقہ ہے. میں سیکرٹ مذاکرات میں بلیو ہی نہیں کرتا. اچھا, نہ سیکرٹ مذاکرات کبھی کیے ہیں اور نہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں. خان صاحب سے میرا رشتہ بہت پرانا ہے, لیکن سیاست میں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ہم ایگری نہیں کرتے. خان صاحب سے میرا رشتہ تب, آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, 92 میں جب ورلڈ کپ جیت کے آئے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, 92 میں جب ورلڈ کپ جیت کر آئے, تصویر ہمارے گھر کی ہے, میری بھتیجی تھی کوئی 4 سال کی, سنگاپور سے جاتے ہوئے اس نے کہا کہ یو آر گوئنگ ٹو آسٹریلیا, آئی ہوپ یو برنگ دا ورلڈ کپ فار می. اور جب وہ واپس آئے تو اس بچی کے ساتھ تصویر ہے, اینڈ ہی سیڈ کہ آئی براٹ دا ورلڈ کپ فار یو. ہمارا اتنا کلوز تعلق تھا ان سے, فیملی کا. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, بتائیں کہ آپ کے کارکن پارلیمنٹ میں کیوں گھسے؟ کیونکہ اس وقت جو ہے, جو اس وقت فضا تھی, کوئی شیلنگ نہیں ہو رہی تھی. یہ کون کہتا ہے؟ سر آپ مجھے بتا دیں, آپ کہہ رہے ہیں نا سر, جب آپ دھرنا دے کے بیٹھے تھے, یہ آپ نے کئی روز بعد آپ پارلیمنٹ پہ آپ گئے ہیں, اس سے پہلے تو مسلسل آپ کمال کی باتیں کرتے ہیں. آپ یہاں خود آتے رہے ہیں, یہاں ہوئی ہے, یہاں آپ پہ تو وہ قہر ڈھایا گیا, میں چشمہ دید گواہ ہوں, اور اتنی شیلنگ ہوتی رہی ہے. جب قہر ڈھایا جا رہا ہے اس وقت آپ ریزسٹ کر سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں کر سکتے. نہیں, وہاں پارلیمنٹ میں سکون سے بیٹھے ہوئے تھے, دھرنا دے رہے تھے. سکون سے کیسے آپ نے شلواریں لٹکا دی, سپریم کورٹ کے بعد شلواریں لٹکا دی. آج تک وہ مشہور ہے کہ سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں میں نے خود لٹکی ہوئی دیکھی ہیں. آپ نے وہاں قبریں کھود دی, آپ نے کفن لہرا دیے. میں ایک سوال آپ سے پوچھوں, اور یہ سوال کاش بسما کو آپ بلائیں اور وہ پوچھے کہ جن عدالتوں سے اس کی ماں, جس کا قتل کروڑوں لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا, اس کو اگر انصاف نہ ملے وہ کہاں جائے؟ سر آپ یقین کریں کہ میں اپنے آپ کو لکھے ہوئے پیکیجز بھجوا سکتا ہوں جس میں 3 ملین ویوز آئے ہیں. بٹ وہ تو آپ اتنی آواز اٹھائی ہے, آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, لیکن ریاست کہاں ہے؟ ریاست پہ آتا ہوں سر. یہ بتا دیں کہ سر وہ جو 2014 میں ملاقات ہوئی طاہر القادری صاحب کی آرمی چیف سے, وہ کیا ملاقات تھی, اس میں کیا گفتگو ہوئی؟ میں اس ملاقات میں نہیں تھا, ڈاکٹر رحیق عباسی تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. بیسک گفتگو یہ ہوئی تھی کہ جی ہمارا تو ایف آئی آر ہی نہیں درج ہو رہی آج. یعنی یہ ملاقات غالباً اگر مجھے ٹھیک یاد ہے تو اگست کے شاید لاسٹ ویک میں تھی, راؤنڈ اباؤٹ دیٹ ٹائم. تو 17 جون کو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, 17 جولائی 17 اگست 2 مہینے 2.5 مہینے گزر گئے تھے. ہم ہر جگہ سر مار چکے تھے اور پی ایم ایل این والوں نے ہماری ایف آئی آر لانچ نہیں ہونے دی.
اور ہر فورم پہ بلاک بھی کیا. ہائی کورٹ کی کلیئر کٹ ڈائریکشنز تھیں کہ ایف آئی آر درج کی جائے, سیشن کورٹ کی کلیئر کٹ ڈائریکشنز تھیں, دے ریفیوز ٹو اوبے دیم. اب ہم نے کہا کہ جی جب تک یہ ڈیڈ لاک تو ختم نہیں ہوگا جب تک ایف آئی آر نہیں ہوگی, اور ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب ایف آئی آر نہیں ہوگی. تو یہ تو آرمی چیف کے انٹرونشن سے ایف آئی آر ہوئی, اور وہ ایف آئی آر بھی جو انٹرونشن سے ہوئی, اس ایف آئی آر میں بھی انہوں نے اپنی مرضی کی ایف آئی آر, کیونکہ تھانے دار جو ان کے نوکر تھے, ایس ایچ او سارے ان کے نوکر تھے. ابھی کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا. جب ساری پولیس ان کی ملازم ہے, کل رات کے میں انسیڈنٹ آپ کو بتاتا ہوں. کل رات کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ کے حلقے میں 11 ورکر پاکستان عوامی تحریک کا اٹھایا گئے کل رات. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو گزرے 10 سال ہو گئے ہیں. پورے فیصل آباد میں کریک ڈاؤن میں صرف رانا ثناء اللہ کے حلقے میں ہمارے 11 ورکر اٹھائے گئے. ان کو آپ سے محبت بڑی ہے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا. تو پھر جہاں انتقام کا یہ حالت ہوگی, جہاں انتقام کا یہ عالم ہوگا, آج تک کسی ایک سینئر لیڈر نے پی ایم ایل این کے سمیت حالیہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ کے ماڈل ٹاؤن کا ذکر اپنی زبان اپنے مبارک لبوں سے نہیں نکالا. یہ بتائیے گا. نہیں آپ بات نہ بدلے نا, میں جو سوال کر رہا ہوں سوال کرنے لگا تھا تو یہی سوال ہے. کبھی رانا ثناء اللہ سے ہماری سر ملاقات ہوئی, جب میں 2-3 چیزیں سر ہم آگے آ جائیں گے, میں چاہتا تھا کہ وہی رہیں, لیکن تھوڑا سا میں ایک ضمنی سوال کر دیتا ہوں. ہماری جب جس وقت یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا, اس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی رانا ثناء اللہ کے ساتھ. میں اور علی ممتاز صاحب تھے. ہاں جی. ہم نے جب سوالات ان سے کرنے شروع کیے سر, تو علی ممتاز صاحب تھوڑا نا اگریسو ہو گئے. جب ان کی ٹون اگریسو ہوئی نا سر, تو ان کا کامران ان کا پی ایس تھا, پتہ ہے, اس نے مجھے اس سے کہا کہ مجھے ایسے کرنا شروع کیا کہ روک یار. علی ممتاز صاحب اپنے لہر میں سوالات کرتے گئے. وہ کہتے تھے میں نے یہ کام نہیں کیا, میں سچ بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. وہ بار بار ہمیں یقین دہانیاں کروا رہے تھے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. کیا کبھی انہوں نے آپ کو براہ راست بھی پیغام بھیجا کہ یار میں یہ کام نہیں کیتا؟ وہ تو کہتے تھے, لیکن میرا سوال یہ ہے, پیغام آیا کبھی؟ وہ مجھے ملے ہیں, تو ہمارے درجنوں ٹی وی پروگرامز اکٹھے ہیں. مجھے ٹیلی ویژن پروگرام میں انہوں نے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ لے جائیں. میں نے یہ کام نہیں کیا. میں نے یہ نہیں کیا. میں نے کہا کہ خانہ کعبہ لے جا کے آپ یہ جملہ بولیں گے کہ میں نے نہیں کیا. میں جو جملہ بلوانا چاہتا ہوں, یہ پروگرام ہے لائیو, اس کا آپ کیا جملہ بلوانا چاہتے ہیں؟ میں یہ بلوانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کس نے کروایا اور کون اعلیٰ کار بنا. اس پہ آپ حلف دینے کے لیے اگر تیار ہیں تو چلیں خانہ کعبہ. اچھا ایک بات, آپ یہاں تک مانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اس میں انوالو نہیں تھے؟ نہیں, بالکل نہیں مانتا. جو میٹنگ 16 جون کی تھی اس کو چیئر رانا ثناء اللہ کر رہا تھا, جس میں یہ سارا فیصلہ ہوا. گولیاں بندے مار دو, یس, پھڑکا دیز آر دا ورڈز. یس. کیا ورڈ تھے؟ آپ کمال کرتے ہیں. ٹیلی ویژن پروگرامز, ہنڈریڈز آف پروگرامز. علی ممتاز نے اس پہ پروگرام کیا, مینیو بتایا کہ 16 کے لنچ, وہ 16 کی جو چائے تھی اس میں کیا مینیو سرو ہوا, وہاں کن کن افسروں نے ریفیوز کیا, جن کو ٹرانسفر کر دیا گیا. نیا کیا کہتے ہیں ڈی سی او, نیا کیپٹن کیا تھا, کیپٹن عثمان کو نیا ڈی سی او لایا گیا, ڈی آئی جی آپریشن نیا لایا گیا, آئی جی بلوچستان سے نیا بلوایا گیا. ہاں جی, وہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک رات کی ٹرانسفر, جب جاج جی نے کہا میں تو ابھی آیا ہوں جی. ہاں جی, وہ بھی ایک ٹیکنیکل کھیل, مجھے یاد ہے جی نے کہا میں تو ابھی آیا ہوں, میں تو تھا ہی نہیں. میری بات سنیں, وہ بھی ایک ٹیکنیکل کھیل تھی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک دوسری پروونس میں چیف منسٹر کا جہاز جائے آئی جی کو لینے کے لیے؟ اچھا, آئی جی صاحب صبح آتے ہیں, گارڈ آف آنر انسپیکٹر شہباز شریف کا جہاز لینے گیا چیف آئی جی کو. جی, آئی جی صاحب تشریف لائے, صبح گارڈ آف آنر انسپیکٹ کیا آئی جی نے, لیکن جب ٹیک اوور چارج کا ٹائم لکھا ہے تو 12 بجے لکھا ہے. انسیڈنٹ 11 اور 11:30 کے درمیان ہو چکا تھا, اس لیے اس نے تو گارڈ آف آنر آپ نے کیسے لی, ان واٹ کیپیسٹی؟ اچھا یہ بتائیے کہ سر یہ تو یہ اسٹیبلش ہے سر, ہم نے کافی اس پہ آواز اٹھائی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے, آپ دیکھیں, مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے, آپ جیسے جرنلسٹ جو ہیں, اسی لیے شاید آپ کو پلاٹ نہیں ملے ہوں گے. علی ممتاز کے ساتھ کیا ہوا, ہاں مجھے پتا, عمران ریاض کے ساتھ, جو بھی جرنلسٹ بولنے والے تھے سچ, سمجھے نا. میں نے تو پہلے وہ شعر پڑھا کہ رفتیں پائی اوروں نے, ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے. سچ بولنے والے کی جگہ نہیں ہے اس ملک میں. ظہیر الاسلام صاحب کی ایک آڈیو آئی
آڈیو پکڑی گئی جس میں وہ مخصوص قسم کی انسٹرکشنز کر رہے تھے. نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف کو بلایا اور وہ آڈیو سنائی. یہ بات BBC کے پروگرام میں مشاہد اللہ خان نے کر دی. اس کے بعد مشاہد اللہ صاحب کو ہٹا دیا گیا، خان کو. وہ اینڈ تک میرا ان سے بڑی قربت رہی مشاہد اللہ خان صاحب سے. وہ کہتے تھے کہ یہ بات ایسے ہی ہے. کیا آپ کو اس وقت کے DGI سے جنرل ظہیر الاسلام آپ کو انسٹرکشن دے رہے تھے کہ آپ لوگوں PTI اور پیٹ کو کہ بھئی یہ اس طرح کرنا؟ ظہیر الاسلام نے مجھے کیا انسٹرکشن دی؟ ظہیر الاسلام میرا کیڈٹ تھا. کبھی ملاقات رہی؟ بہت دفعہ. کیا ظہیر الاسلام میرا اسٹوڈنٹ تھا. 2014 میں دھرنے کے دوران بھی آپ کی ان سے کبھی ملاقات؟ بالکل. جو آرمی چیف کے ساتھ ملاقات طے ہوئی تھی اس میں تو آپ تھے نہیں. آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی وہ میں نے ظہیر الاسلام کو کہا تھا کہ یہ معاملہ تب تک نہیں نپٹے گا جب تک چیف سے ملاقات نہیں ہو. اوہو، اس دھرنے میں آپ ظہیر الاسلام سے رابطے میں تھے؟ رابطے میں نہیں تھے. I sent a message to him. دیکھیں یہ دیکھیں آپ الفاظ سے نہ کھیلیں. ہم بھی اب بچے نہیں رہے. ہم بھی اب بچے نہیں رہے. رابطہ ایک خاتون سے آپ سڑک پہ جاتے ہوئے بات کر لیتے ہیں، راستہ پوچھ لیتی ہیں خاتون، اور میں کہوں کہ آپ اس خاتون سے رابطے میں ہیں، اس سے کیا میں اخذ کرنا چاہتا ہوں؟ سوال ہے نا، میرا بھی سوال ہے، آپ اس کا جواب دے دیں. آپ نے تو زندگی میں اس خاتون سے ایک دفعہ بات کی. اب ظہیر الاسلام کو I knew him as a cadet when I was an instructor in Pakistan Military Academy. تو ایک آدمی جو آپ کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہو، اس کو اگر آپ فون کر دیتے ہیں تو یہ اس کو اگر آپ رابطہ کہتے ہیں. چلیں اس کو میں تھوڑا سا اس طرح کر لیتا ہوں. اس دھرنے سے پہلے یا بعد اچھے وکیل آپ بنے. آپ غلط پروفیشن میں آ گئے. میں تو سوال پوچھ رہا ہوں. یہ جو ٹپیکل انداز ہے نا کہ چلیں وکیل کو جب آپ ایک جواب دیتے ہیں وہ کہتا ہے چلیں اس کو اس طرح پوچھ لیتے ہیں. سر میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں سر، ہسٹری کا بھی طالب علم ہوں. مجھے یہ بتائیے گا، چلیں بطور کیڈٹ ہی آپ کے وہ کیڈٹ تھے، آپ کا اس سے پہلے بھی کبھی رابطہ تھا ان سے؟ نہیں، جب تک کیڈٹ نہیں تھا اس سے پہلے میرا رابطہ نہیں تھا. نہیں بینگ اے DGI SI رابطہ رہتا تھا گاہے؟ نہیں. میرا ایک اصول تھا. آپ نے ان کا نمبر کہاں سے لیا؟ میرا ایک اصول تھا، میں آج بھی اپنا ایک اصول بتاتا ہوں کہ نارملی جو لوگ مجھ سے جونیئر ہیں میں ان سے کبھی پہل نہیں کرتا رابطے میں. اچھا ٹھیک. رابطہ ان کی طرف سے ہوا تھا. آپ پوچھ سکتے ہیں ظہیر الاسلام سے. ظہیر الاسلام صاحب آپ سے رابطہ ہوا؟ ٹھیک ہے. کہ یہ کیا کہتے ہیں، مجھے اب یاد نہیں ہے، 10 سال ہو گئے، لیکن I told him specifically, I said that unless we get the FIR registered یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. انہوں نے پھر کیا کہا اس پہ؟ اس نے کہا کہ آپ آئیں مجھے ملیں. ہم گئے، میں نے نماز عصر بھی وہاں ادا کی اور چائے کا کپ بھی پیا. and there he arranged for the meeting. آپ نے آج سے پہلے کبھی اس میٹنگ کا کہیں تذکرہ کیا؟ بہت دفعہ کہ میری ظہیر الاسلام سے میٹنگ ہوئی. میری زندگی جو ہے نا کھلی کتاب ہے. جی. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا جتنی باتیں آج میں نے کی ہیں اگر آپ میرے انٹرویوز دیکھیں یہ سب باتیں میں پہلے کر چکا ہوں. اچھا تھوڑا سا آپ آگے. رانا ثناء اللہ علیہ. ہاں ایک بات نہیں کی، یہ جو کل رات کی اریسٹ ہوئی ہیں 11 لوگوں کی رانا صاحب کے حلقے میں، جہاں رانا صاحب ہارے ہیں الیکشن جس حلقے سے، تو اس حلقے میں کل رات 11 اریسٹ ہوئی ہیں. ظاہر ہے یہ تو پرانی نئی بات ہے. گنڈا پور صاحب، چونکہ میں آپ کو کہا میرا ڈائریکٹ براہ راست اس سارے ایونٹ سے تعلق تھا تو میں اس لیے کچھ چیزوں کا میرے ذاتی نوعیت میں پتا. کیا 2014 کے دھرنے سے پہلے آپ کی انٹرنل پارٹی میٹنگز ہوتی تھیں آپ کے ورکروں کے ساتھ؟ میرے علم میں یہ بھی آیا کہ باقاعدہ ان میٹنگز میں جو آپ کے لوگوں کو بشارتیں دی گئیں کہ یہ دھرنا بڑا کوئی بہت اعلیٰ اور عرفہ کاز کے لیے ہے، اور باقاعدہ بشارتوں کا. ڈاکٹر صاحب تو پاکستان میں ہی نہیں تھے، کس نے بشارتیں؟ سر آپ ٹیلی فون پہ تو رابطے رہتے ہیں نا آپ لوگوں کے؟ ہاں فون پہ رابطے رہتے ہیں، ٹیلی فون پہ کرتے ہیں، ویڈیو کال بھی. لیکن سر مجھے آپ کی ایک انتہائی سینئر کارکن نے بتایا کہ باقاعدہ ہمیں بشارتیں دی گئی تھیں. تو وہ ان سے پوچھیں، میں تو اس کا جواب دے نہیں ہوں. مجھے ایسی کوئی بات بشارتیں نہیں دی گئیں. مجھے ایسی کوئی بات. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھاؤں؟ ہاں ضرور چلیں، کیونکہ میں سوال میرا حق ہے، آپ جواب دیں، آپ جس طرح چاہیں جواب دیں، وہ آپ کی مرضی. ظاہر ہے. اچھا سر اب تھوڑا سا آگے آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی مشہور خواب والی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں 63 برس کی عمر میں
اس جہان فانی سے چلا جاؤں گا ہاں اور اس کا سرٹن انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی بنا پہ جاؤں گا، اس کا دفاع کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کے دفاع کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے دفاع کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، کل رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں پاکستان کا صدر بن گیا ہوں. میں اپنی بیوی سے یا اپنے دوستوں سے یا اپنے بہن بھائیوں سے ذکر کرتا ہوں کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، تو کیا مجھے آپ عدالت میں لے جائیں گے کہ آپ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی کرسی پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں؟ پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ طاہر القادری صاحب نے ایک جھوٹا خواب دیکھا اور لوگوں کو بتا دیا. جھوٹا خواب، کیونکہ طاہر القادری صاحب کی عمر خواب تو ہوتا ہے، خواب کے بارے میں وہ خواب جھوٹا نکلا یہ کہہ لوں؟ نہیں، اس خواب کی شاید تعبیر صحیح نہیں نکلی نا. ہاں یعنی جھوٹا ہی ہو گیا. نہیں، یہ پھر آپ میرے ساتھ الفاظ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میں کہتا ہوں میری توقع ہے کہ شاید آج رات بارش ہو. میں اپنے بھانجے کو کہہ رہا تھا کہ شاید بادل آئے ہوئے ہیں، شاید بارش ہو. تو آپ رات کو مجھے پکڑ لیں کہ آپ نے تو کہا تھا بارش ہوگی. میں یہ کہہ لوں کہ طاہر القادری صاحب نے خواب سنایا، وہ غلط نکلا. وہ غلط نکلا، یس وہ نکلا. اچھا، جھوٹے اور غلط میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا، اردو آپ اپنی بہتر کریں. میں مصطفی انقلاب ہاں کی بھی کوئی بشارتیں تھیں، ویڈیوز موجود ہیں. مصطفی انقلاب ہے کیا چیز آپ سمجھتے ہیں؟ میں خوابوں تک آ رہا ہوں. نہیں، میں صرف خوابوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. دیکھیں دوسرے شخص کے آپ کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خوابوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. obviously ٹھیک ہے. کسی انسان کی ذاتی زندگی سے، ہاں ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیا ہے، مصطفی انقلاب کے اوپر آپ میرے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، ویلکم، سوال پوچھیں، میں جواب دوں. اچھا، میں تھوڑا سا آگے ہوں. ہاں جی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، پاکستان عوامی تحریک، پاکستان میں کرسچن کمیونٹی کا کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو جو غلط ہو، مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہو، آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں، اپنا بیان بھی جاری کرتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں فلسطین میں 50,000 لوگ شہید کر دیے. کوئی ایک ریلی مجھے بتا دیں آپ نے نکالی ہو، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کوئی ایک بیان مجھے بتا دیں کہ انہوں نے اسرائیل کی مذمت میں دیا ہو. یہ ریسنٹ میں بات کر رہا ہوں، میں پہلے کی بات نہیں کر رہا. میں نے اس پروگرام کے بعد میں آپ کو اپنی ویڈیو بھی پیش آپ کی نہیں ویڈیو نہیں تو آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں یا ڈاکٹر طاہر القادری کا لے رہے ہیں؟ نہیں، یہ بات دیکھیں پرنسپلی پاکستان عوامی تحریک، میری عرض سن لینا، میں بھی جو گزارش کر رہا ہوں. I am the Secretary General of the Pakistan Awami Tehreek. Dr. Tahir al-Qadri does not hold any title in Pakistan Awami Tehreek. آپ کو یہ پتا ہے؟ جی ابھی انہوں نے چھوڑ دیا سارا. انہوں نے کہا میری 5 سال ہو گئے چھوڑ دیا. جی سر. اسرائیل پہ آپ میری فیس بک پیج دیکھیں. آپ کی میں مانتا ہوں، تو میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں نا. تو I am not answerable. نہیں، یہ دیکھیں یہ چلے میں آپ کو اس طرح کر دیتا ہوں. ہاں، کیا آپ کی نظر سے اسرائیل کے خلاف کوئی طاہر القادری صاحب کا بیان ملا یہ ریسنٹ 1-1.5 سال میں؟ میرا خیال ہے ہیں. میں آپ کی نظر سے بہت ساری چیزیں نہیں گزری. میں نے تو آپ کو اپنے انٹرویو کی بات کی ہے، آپ بھجوا دیجیے گا سر. میں بھجوا دوں گا، لیکن آپ نے میرا انٹرویو نہیں دیکھا جو آدھے گھنٹے کا انٹرویو ہے میرے فیس بک پہ. سر آپ میرا ایک سوال ہے، آر یو انٹرویوئنگ می؟ سر میں ڈیفینیٹلی آپ کی شخصیت سے وابستہ مختلف گوشوں کی طرف آپ کی شخصیت سے ارد گرد ہوں سر. جی، آپ کی شخصیت میں جو چیزیں آ رہی ہیں میں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کی وابستگی ہے، آپ کی عقیدت ہے، آپ اس پارٹی کے سربراہ جنرل. میں وابستہ ہوں پاکستان عوامی تحریک سے، جس کا سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری تھے. ناٹ ناؤ تھے. ایک آدمی am I responsible as a deputy commissioner of Lahore for ذوالفقار علی بھٹو؟ چلیں مجھے یہ بتائیں. نہیں دیکھیں، you are playing with words. No sir, you are playing with words. سر مجھے بتائیے گا کیا طاہر القادری صاحب نے کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی آپ نے ایکٹیویٹی کی ہو تو اس میں خطاب کیا؟ میں نے ایکٹیویٹی بھی ہوئی ہے، تو انہوں نے ایکٹیویٹی بھی ہوئی ہے. نہیں، وہ خطاب نہیں کرتے. انہوں نے پالیٹکس سے پچھلے 5 سال میں پالیٹکس لوگوں کے فلسطینی مر رہے ہیں سر، اس پہ شہید ہو رہے ہیں. تو فلسطینی مر رہے ہیں تو پاکستان گورنمنٹ نے کیا کی؟ پاکستان گورنمنٹ نے کیا کیا؟ کیا ہم پاکستانی پہلے ہیں یا ہم طاہر القادری کے فالوورز پہلے ہیں؟ وہ شیخ الاسلام ہے سر. لوگ دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے ہیں. agree with you. آپ صرف ایک چیز کو کارنر کرنے کے لیے پاکستان آرمی نے، پاکستان حکومت نے، پاکستان ریاست نے، پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹی نے کیا کیا ہے فلسطین کے لیے؟ ہم کم از کم فلسطین میں یہ بات پبلکلی کرنا نہیں چاہتا تھا، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اس وقت بھی سب سے زیادہ کام اگر کوئی کر رہا ہے ہم اور جماعت اسلامی کر رہے ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے. حکومت پاکستان نے ایک ایڈ پیکج بھیجا
تو حکومت پاکستان کے بارے میں تو آپ لوگ بات کرنے سے گریزاں ہیں کیونکہ کل آپ کو اٹھا لیں گے. میں ایک پروگرام سے وابستہ ہوں, ہاں اس کی ایڈیٹوریل میں دیکھتا ہوں, ہاں میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہم نے اتنے پروگرام فلسطین پہ کیے ہیں ہاں کہ سب سے زیادہ آواز ہم نے اٹھائی ہے ہاں. باقاعدہ. نہیں یہاں ہم اس بات پہ میں اس پہ نہیں آ رہا, اس ہاں. میں ہم پاکستانی کردار کی بات بھی کر رہے ہیں سر. میں صرف ایک اسپیسیفک چیز رجسٹر کرنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ میں اپنی بات گفتگو کو کر چکا ہوں. میں اگر تھوڑا بڑھوں آگے, طاہر القادری صاحب نے ایک بیان دیا کہ ڈینمارک میں اگر کوئی بلاسفیمی ایکٹ ہوتا ہے, چونکہ ادھر کی پارلیمنٹ ہو رہا ہے, ادھر کا نظام ہو رہا ہے, اس لیے وہاں کوئی بھی توہین رسالت کا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ان پہ یہ شریعہ لا نہیں نافذ ہوتا. اس کو بڑا انٹرپریٹ کیا گیا, بڑے اور طریقے سے پاکستان میں کیا گیا. میں بینگ اے اسٹوڈنٹ یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس میں آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ نے آگے کتنی تحقیق کی ہے؟ ڈو یو نو دیٹ دا لا آف ڈینمارک ہیز بین چینجڈ, blasphemy has become a crime, and who is responsible for that? منہاج القرآن ڈینمارک. ڈو یو نو دیٹ؟ نہیں سر مجھے. تو میں یہی گزارش کرتا ہوں میرے بھائی کہ یہاں چونکہ ڈاکٹر طاہر القادری ہمیشہ سے اپوزیشن میں رہے ہیں, تھرو ویریس چینلز نیگیٹو چیزوں کو تو اجاگر کیا جاتا ہے, پازیٹیو چیزوں کو اجاگر نہیں کیا جاتا. میں آپ سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں, وچ از دا آرگنائزیشن وچ از اسٹیبلشنگ دا فرسٹ اسلامک یونیورسٹی ان یورپ؟ وچ از دا آرگنائزیشن وچ ہیز مور دین 100 برانچز ان یورپ؟ 3,000-4,000 ہزار یوتھ لوگوں کے کیمپس ہم کر رہے ہیں, جہاں آپ صرف عوامی تحریک کر رہی ہے. عوامی تحریک نہیں کر رہی, تحریک منہاج القرآن کر رہی ہے. منہاج القرآن نے ان 100 مقامات میں کہیں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کیا. بہت جگہ ہوا ہے, گریٹ, بہت جگہ ہوا ہے. بات یہ ہوتی ہے, دیکھیں کہ کچھ چیزیں پبلک ڈومین میں آتی ہیں, کچھ چیزیں پبلک ڈومین میں نہیں آتی. آپ کے پاس یہ علم ہے کہ غزہ میں, آپ کو پتا ہے غزہ میں ڈائریکٹلی ایڈ کوئی دنیا کی ایڈ ایجنسی نہیں, وایا ایجپٹ بھی کوئی خود نہیں جا سکتا غزہ میں. آپ جب غزہ میں جاتے ہیں ایجپٹ کے بارڈر پہ, یو ہیو ٹو ہینڈ اٹ اوور ٹو دا ریڈ کراس. ٹھیک ہے. صرف 2 ادارے وہاں کام کر رہے ہیں, ایک الخدمت اور ایک منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن. یہ بتائیے گا کہ یہ طاہر القادری صاحب نے اپنے بیٹوں کی شادیاں فرانس میں کی سر, وہ کیا وجہ تھی؟ لاہور میں بیٹوں کی شادی نہیں کی. جی دیکھیں نا پھر نواسوں کی شادی, لیک آف انفارمیشن. جی اور اس کو جس طریقے سے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, پوتوں کی شادی, ایک پوتے کی شادی کی, پوتوں کی نہیں کی, پوتے کی شادی, بیٹوں کی شادیاں پاکستان میں کی, ایک پوتے کی شادی فرانس میں ہوئی. یس. اچھا یہ بتائیے گا کیا ان کے سسرال والے فرانس میں ہیں؟ اس پوتے کی جو کیا ان کے سسرال والے امریکہ میں ہوتے ہیں, تو فرانس میں خصوصی طور پہ. اس کی وجہ یہ تھی, اگر آپ کو چونکہ جس لیے آپ نے لوڈڈ کویسچن کیا ہے, یورپ میں ہمارے سب سے زیادہ کارکن یورپ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یورپ میں ایک ملک سے دوسرے ملک بائی روڈ آنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امریکہ کے ویزاز کا جو حال ہے, آپ کو پتا ہے اس وقت کتنی ویٹ ٹائم ہے امریکہ کا ویزا لینے کے لیے؟ نہیں, اندازہ لگا لیں, 2-3 سال بھی لگ جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے, نہیں 4-5 ماہ لگتے ہیں. تو شادی جب طے ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں فرانس سوٹ کرتا ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے عزیز ادھر رہتے ہیں یورپ میں. تو وہ سارے اگر امریکہ آئیں اس کی بجائے اگر ہم آ جائیں تو آسان ہے. دیٹ از دا ریزن. اور صرف ایک ولیمے کی تقریب ہوئی ادھر. ٹھیک ہے, بڑی ماشاءاللہ. آپ نے وہ تو سوال بہت اچھی طرح پوچھا, یہ نہیں پوچھا نکاح کہاں ہوا, کیونکہ وہ آپ کا ایجنڈے کو فلفل نہیں کرتا. میرا کوئی ایجنڈا نہیں سر, مجھے ایجنڈا لگ رہا ہے نا. آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا شادی کیا ہوتی ہے؟ آپ سے میں ایک سوال پوچھوں, آپ مسلمان ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ تو ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں. شادی ہوتی کیا ہے؟ بندھن. نو نو نو, دو خاندانوں کا. نو نو نو, شادی نکاح کی تقریب ہے. اچھا کہاں ہوئی وہ؟ منگنی 25 دفعہ ہوئی ہو. اچھا یہ بتائیے, میں عرض کرتا ہوں نا, آپ اب بات سے فرار نہ حاصل کریں نا. منگنی 25 جگہ ہو, مہندیاں لگتی رہیں, اصل رسم ہوتی ہے نکاح کی. نکاح ان کا مدینہ پاک میں ہوا, مسجد نبوی میں. اچھا یہ بتائیے گا, اب موضوع اور لے لیں. نہیں سر مجھے بتائیے کتنا خرچہ آیا سر یہ فرانس میں شادی پر؟ میں تو منتظمین میں نہیں تھا. میں ایکچولی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, آپ گئے تھے وہاں پہ؟ نہیں. اچھا آپ گئے بھی نہیں؟ میں اس لیے نہیں گیا, انویٹیشن کارڈ پہ میرا بھی نام تھا, اور میں اس لیے نہیں گیا کہ I did not get an appointment for the visa. اوکے.
اور میں وہ جو آپ نے جو والہانہ بیانات دیے ہوں گے شاید اسی وجہ سے نہیں ملا ہوگا. جو پروپیگنڈا دنیا ساری میں چلتا ہے. میں امریکہ میں بھی بہت عرصہ رہا, کینیڈا میں بھی بہت عرصہ رہا. I did not take a foreign passport. I do not have a foreign passport. My whole family has foreign passport. چلے آخری ایک بات, ہاں جی, کتنی محبتیں کی, محبت ہوئی کبھی؟ محبت تو نیچرل چیز ہے. محبت میں صنف نازک کی بات کر رہا ہوں, اور میں اپوزٹ جینڈر کی بات کر رہا ہوں. اپوزٹ جینڈر, ہاں, میری اپنی بیوی سے محبت ہے. اس کے علاوہ کبھی نہیں, اس کے علاوہ ضرورت نہیں پڑی. ضرورت اس لیے نہیں پڑی, وہ بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ اگر آپ کا اپنا پرائمری ریلیشن شپ کمپلیٹ ہو. الحمدللہ. اب میں یہاں آپ اسلام کی طرف میں تھوڑا سا لے آتا ہوں, کیونکہ شاید آپ اس طرف نہ جانا چاہیں. تاجدار, آج صبح میرا چونکہ لیکچر تھا اسی چیز پہ, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جو تھی ایک بیوہ سے ہوئی. مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سوائے ایک خاتون کے ان کی ساری شادیاں یا متعلقہ اور یا بیوہ خواتین سے ہوئیں. کیا پاکستانی کلچر اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ بڑا عجیب چکر ہے سر. تو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند چیزوں میں نظر آتی ہے. بیوہ سے شادی کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. متعلقہ عورت سے شادی کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بارے میں آپ اپنی اولاد کو اجازت دیں؟ میں آپ سے مراد صرف آپ طارق نہیں ہے, آپ میں طارق نہیں ہے, میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں, کیا ہمارا معاشرہ, تو پھر ہم اپنے آپ کو اسلامی معاشرہ بھی کہتے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو مقید کر دیا اسلام کے ایک دائرے میں. یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اسلامی جماعت کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ آپ نے 300 بچیوں کو نکال دیا اس لیے کہ ان بچیوں نے اپنے آپ کے سامنے صدائے احتجاج بلند کی, آپ نے 300 بچیاں نکال دی ہاسٹل سے. سر کیا واقعہ ہوا تھا وہ ہاسٹل میں؟ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ویڈیو آئی گھن گرج کے ساتھ, وہ بڑا آپ نے ان کو ڈانٹا, بعد میں خبر آئی کہ وہ 300 یتیم بچیوں یا جو غریب بچیوں کو, نہیں, نہ وہ غریب تھی نہ وہ یتیم تھی, آپ نے نکال دیا. یہ ٹوٹل غلط خبر ہے. اور جہاں تک تعلق نکالنا درست خبر ہے, نکال دیا, نکالا نہیں ہے. دیکھیں آپ, پھر یہ مجھے ایجنڈے کی بو آتی ہے ان سوالوں سے. ہوا یہ تھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں سوال کر رہا ہوں, آپ جو جواب دے رہے ہیں, جو بھی آپ کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں یا جو بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے, خدشات سوچ پانا وہ دور ہوئی کہ سر وہ رہی برقرار رہے گی. نہیں, پھر آپ ایک جملہ اس طرح, یہ سوال اگر میں آپ کی جگہ ہوتا پوچھ رہا ہوتا, میں کہتا کہ لوگ کہتے ہیں یا یہ خبر ہے, جی ٹھیک ہے, تو میں آپ کی خبر درست کر دیتا. جی ٹھیک ہے, خبر درست اس طرح کر دیتا, ہم نے ایک ہاسٹل بنایا ہوا تھا, سبسیڈائزڈ ہاسٹل. جی جی مجھے پتا ہے. لیکن اس ہاسٹل کا ایک بڑا سخت قانون یہ تھا کہ شام 7:30 بجے غالباً اس سے بعد کوئی بچی باہر نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. جب ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں تو رولز ہمارے چلے گئے. ڈیفینیٹلی, اور یہ بہتر رول ہے, آپ ٹھیک رول ہے. یہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا بہتر رول ہے, تو آپ اسی پہ تو کرٹیسائز کر رہے ہیں. نہیں, ان بچیوں نے احتجاج کیا جی جی کہ ہم کو رات 10 بجے تک باہر رہنے کی اجازت دی جائے. میں نے کہا یہ نہیں اجازت دے سکتے. ٹھیک ہے. آپ نے وہ حصہ تو سنا جہاں گھن گرج تھی. میں نے کہا کیا میں تم لوگوں کے دادے کی عمر کا ہوں, ریکارڈنگ چاہیے تو میں بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. میں تم لوگوں کے دادے کی عمر کا ہوں, مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. آپ ساری بچیاں امانت ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اور درست بات ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ماں باپ نے مظفر گڑھ سے آپ کو یہاں بھیجا ہے تو رات کو بازاروں میں پھرنے کے لیے نہیں بھیجا, تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اگر آپ کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ ہے, آپ کے کھانے میں کوئی پرابلم ہے, آپ کے رہنے میں کوئی پرابلم, ساری باتیں درست ہیں. کیا آپ نے ان کو نکال دیا؟ نہیں نکالا نہیں. جب وہ بچیاں مصر تھیں اس پہ, میں نے کہا پھر ہم ہاسٹل بند کر دیں گے. پھر آپ نے وہ ہاسٹل بند کر دیا؟ ہم نے ہاسٹل بند کر دیا. آپ نے وہ 300 بچیاں نکال دی؟ پھر آپ کھیل رہے ہیں الفاظ کے ساتھ. جب میں آپ ایک سر وہ بچیوں میری عرض سنیں نا, میری عرض سن لیں سر. آپ نے ان بچیوں کی غلطی کی سزا اس معاشرے کی 300 اور بچیوں کو دے دی جو وہاں شاید آپ کے رول کو فالو کرتے رہ سکتے تھے اور اپنی زندگی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں یہ ضمانت ماں باپ کو نہیں دے سکتا کہ ان کی بچیاں ہمارے پاس محفوظ ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں, آپ اور نظریے سے دیکھ رہے ہیں, میں اور نظریے سے. جب میں یہ ضمانت ہی نہیں دے سکتا ماں باپ کو کہ آپ کی بچیاں ہمارے پاس محفوظ ہیں اور وہ رات کو باہر رہنا چاہتی ہیں یا دیر سے آنا چاہتی ہیں, if I cannot implement that rule, then the honest thing is that you should close down that facility. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ملنے کے لیے ملک ریاض آئے,
اور ڈاکٹر صاحب اٹھ کے باہر آئے اور کہ جی ملک ریاض صاحب آئے ہیں، میرے لیے بڑے قابل عزت و احترام ہیں، پر ان کے بارے میں عمومی رائے یہ ہے کہ جس کے پاس جاتے ہیں خرید لیتے ہیں، اور میں اس لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کہا کہ آپ میرے لیے بڑے قابل عزت و احترام ہیں، لیکن اس موقع پہ میں آپ سے نہیں انٹریکشن کر سکتا. وہ سارا واقعہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ پھر وہی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، کیونکہ وہ پردہ سر آپ لے نشین آئیں آج سارے، پردہ نشینوں کے نام. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ملک ریاض ہمارے گھر آ رہے ہیں. اچھا. ہمیں فون آیا چودھری صاحبان کا کہ ہم آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا موسٹ ویلکم. پھر فون آیا کہ جی مونس نے بھی ساتھ آنا ہے. ٹھیک ہے. موسٹ ویلکم. پھر فون آیا کہ ہمارے ایک اور دوست بھی ساتھ آنا چاہتے ہیں. انہوں نے نام نہیں بتایا، میں آپ کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب چودھری صاحبان آئے، اور میں تو جانتا نہیں تھا ملک ریاض کو. ہم نے ریسیو کیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھایا، تو چونکہ ان کی لائیو ٹیلی ویژن پہ ویڈیو چل رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ وہ تو ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھے ہوئے. تو وہ لاؤنج سے ڈرائنگ روم گئے ہی نہیں. چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی اور یہ سارے آئے ہوئے تھے ساتھ. وہ وہیں سے باہر آئے اور پریس کو انہوں نے ایڈریس کیا کہ ملک ریاض کو یہ ساتھ لے کر آئے. ہمیں علم نہیں تھا. اور یہ بات آپ چودھری پرویز الہی سے اور چودھری شجاعت سے ویریفائی کر سکتے ہیں. ملک ریاض کو آپ نے گھر سے نکال دیا ڈاکٹر صاحب نے، اس کا برا نہیں منایا انہوں نے؟ برا منایا ہوگا، مناتے رہیں. آپ کسی کے میں آپ کے گھر بغیر انویٹیشن کے آؤں، آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ جو آئے ہیں، آپ کا حق ہے نا، آپ کی جگہ ہے. تو میں نے کہا میرا بھانجا ہے، اسلام آباد سے آیا ہوا تھا. میں نے کہا چلو بیٹے آپ ساتھ چلے چلو، کیونکہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو چودھری صاحبان کا فرض تھا کہ اگر وہ ملک ریاض کو لا رہے تھے تو بتاتے کہ ہم ملک ریاض کو لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد کبھی چودھری صاحبان غصے میں نہیں آئے کہ یار کی کیتا ڈاکٹر صاحب ساڑا تعلق ہے تو بجاتا ہے؟ کبھی انہوں نے بات نہیں کی؟ نہیں، وہ چودھری صاحبان کا اور مزاج ہے. اچھا یہ بتائیے گا، نعیم الحق کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا آپ کا، وہ جھگڑا کیوں ہو گیا تھا؟ آپ نے میری زندگی کے ساری چیزیں ڈاکومنٹ کی ہیں. میرا خیال ہے آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ وہ جھگڑا کیوں ہوا تھا. ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. نعیم الحق فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. اور الحمدللہ میرے میں اتنی گریس ہے. شادی تھی دیوان صاحب کے گھر میں، اتفاقاً میں اور نعیم الحق تھے، اور میں نعیم الحق کے پاس گیا. میں نے کہا کہ شاید وہ جو لڑائی ہوئی جس طریقے سے دنیا میں پیش کی گئی، تو ایک انسیڈنٹ تھا. میں ہمیشہ وہ کرتا ہوں جو میرا دل کرتا ہے. اگر میری زیادتی تھی تو بھی میں معذرت خواہ ہوں، اگر آپ کی زیادتی تھی تو بھی معذرت خواہ ہوں. زبردست. زیادتی ان کی اس طرح تھی، سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد میں لاہور آ رہا تھا. میں آیا، جو آپ کو پتہ ہے رپورٹر سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہے تھے. روسٹرم بنا ہوا تھا، میں روسٹرم پہ آیا، یہ بھی کھڑے ہوئے تھے، اور شیخ رشید لیفٹ پہ کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ پریس والے پھر سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ میں بات کر لوں، پھر میں جا رہا ہوں لاہور. تو انہوں نے کہا نہیں خان صاحب آ رہے ہیں. تو میں نے کہا خان صاحب آ رہے ہیں تو خان صاحب 2 منٹ بعد آ جائیں گے، میں نے کون سا 2 گھنٹے کا انٹرویو دینا ہے. اس پہ انہوں نے کوئی نامناسب بات کہی. چلیں ٹھیک ہے، تو میں نے اسی لیے کہا نہیں، میں ان کو معاف نہیں کیا، میں نے ان سے معافی مانگی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ نے معافی مانگی. عظمت نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، سیاست میں کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوتا. ہم کبھی 10 سال میں آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل شہباز شریف صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. میں نے 10 سال میں کبھی خالی رانا ثناء اللہ نہیں کہا اور کبھی خالی شہباز شریف نہیں کہا. یہ میری اپنی تربیت ہے جو میرے ماں باپ نے دی ہے. اور آج جو پولیٹیکل لیڈرز بدتمیزی سے گفتگو کرتے ہیں، اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنا کردار نہیں بتا رہے، وہ اپنے ماں باپ کا کردار بتا رہے ہیں کہ ان کی تربیت کس ماحول میں ہوئی. میرے انٹرویوز آپ دیکھیں، میں نے کتنی سخت زبان استعمال کی، چاہے وہ رانا مشہود تھے، چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے، چاہے وہ عظمہ بخاری تھیں، چاہے سب، لیکن ادب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا، لحاظ کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا. وہ مصطفی انقلاب جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جس کی نوید سناتے تھے، وہ ختم
دوبارہ نہیں آئے گا؟ نہیں، آج بھی ہم سمجھتے ہیں، اور یہ آپ احادیث مبارکہ پڑھیں. آج میں ابھی جاتے ہوئے ڈاکٹر اسرار کی آپ کو ایک ویڈیو بھیجتا ہوں. مصطفی انقلاب کی نوید تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود دے کر گئے ہیں. اور یہ جو آج اسرائیل میں ہو رہا ہے، اور یروشلم کی تباہی، حلب کی تباہی، ان ساروں کے بارے میں بشارات ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مشرق سے ایک ٹھنڈی ہوا آنے کی بات علامہ اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے. خراسان کا ذکر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ یروشلم کو پھر سے آزاد کرانے والے لوگ وہاں سے آئیں گے. سر تو بات یہ ہے، مصطفی انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تو مدینہ کی ریاست میں کیا کیا گیا؟ مساوات محمدی قائم کیا گیا، اخوت محمدی قائم کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف محمدی قائم کیا گیا. یہودیوں سے معاملات کیے گئے. ٹھیک ہے، یہودیوں سے معاملات طے ہوئے، تجارت کے مقامات علیحدہ ہوئے. اور جب تک یہودیوں نے معاہدے نہیں توڑے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے تھی. کفار مکہ نے وہ معاہدے توڑے، تب فتح مکہ ہوئی. دنیا بھر میں جہاں جو جہادی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں جہاد ہو رہا ہے اور اس کی آپ سپورٹ؟ میرا خیال ہے جہاد کو بڑا ڈیفیکلٹ ہے ڈیفائن کرنا، لیکن اگر چند الفاظ میں جہاد کو ڈیفائن کروں، اپنے ملک، اپنی ریاست، اپنی زمین کا دفاع کرنا، چاہے وہ آپ کا ذاتی گھر ہو، چاہے وہ آپ کی ریاست ہو، چاہے وہ آپ کا ملک ہو، چاہے وہ آپ کے قبیلے کی زمین ہو. اگر آپ اپنی ریاست کا دفاع کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو شہادت ہوتی ہے تو وہ شہید کا درجہ ہے، وہ جہاد ہے. اگر آپ کسی تیسرے ملک میں جا کے کسی چوتھے ملک کی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ میرے خیال میں تو جہاد نہیں ہے. ہم جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو اپنے سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ یار ہم جو عقائد و نظریات رکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کے پرچارک ہیں، یا ڈاکٹر صاحب اس پہ دلیل دیتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے یہ سارے مکتبہ فکر بریلویوں کے آپ کے خلاف ہیں سر؟ یہ کیوں خلاف ہیں؟ میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل کا انٹرویو کر رہے ہیں. میں تو سر علم کے پہاڑ سے اپنا حصہ لے رہا ہوں سر. نہیں ہے، آپ جو سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے ایک کاؤنٹر سوال پوچھتا ہوں. جی جی، آپ نے بڑے کاؤنٹر سوال پوچھے. کاؤنٹر سوال اس لیے پوچھتا ہوں، خداوند تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں قرآن حکیم میں مثالیں دے کر آپ لوگوں کو باتیں سمجھاتا ہوں. ایسے ہی کہا جاتا ہے، فرماتا ہے. الحمدللہ. اب سوال یہ ہے، مثال ایک ایسی چیز ہے جو ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی. آپ اچھی انگریزی بولتے ہیں، مجھے پتا ہے. میں 3 مثالیں پنجابی زبان کی آپ کو دیتا ہوں، آپ ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں. آپ کہتے ہیں کہ فیل نہیں آ سکتی. اے جیڑی عورت ہے ایک ککھ پن کے دورہ نہیں کرتی. ککھ پن کے دورہ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ وہ تنکے کو ڈبل کر کے نہیں توڑتی. اس کو اردو میں کرنا ہوتا ہم کہیں گے کہ یار یہ عورت کچھ بھی نہیں کرتی. Agreed, but is that a correct translation? نہیں، ٹرانسلیشن تو نہیں ہے. اب میں آپ کو کسی نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں. قرآن حکیم عربی زبان میں آیا. جی آیا. میرے نزدیک جو انسان عربی زبان نہیں بولتا اور عربی زبان نہیں سمجھتا، عربک کلچر کو نہیں سمجھتا، وہ قرآن حکیم کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہے. میرا خیال ہے سر آپ اچھا بڑی ہی درست، میں اسی یعنی کہ آپ کو بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا. میں اس سے اگلا اسی لیے آیات کا شان نزول ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کس بیک گراؤنڈ میں وہ آیات آئیں. 100% کیا جاتا ہے. اچھا، اب ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں.
جو کلچر میں مثالیں ہیں قرآن حکیم میں جا بجا وہ مثالیں آئی ہیں. ہم ٹرانسلیشنز پڑھ رہے ہیں. اور ایک دفعہ بڑے سارے اکابرین ملت اسلامیہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے یہ جملہ استعمال کر لیا, گستاخی کر لی. میں نے کہا جی ٹرانسلیشن کے عالموں کا کیا کام ہے, جنہوں نے پڑھا ہی ٹرانسلیشن سے اور جو عربی زبان فراوانی سے نہیں بول سکتے. دنیا میں کوئی اور مثال ہے کہ کسی ملک کی کسی زبان کا کسی کو عالم کہا جائے اور وہ زبان نہ جانتا ہو؟ آپ کو فرینچ نہیں آتی, will anybody call you a French philosopher؟ سوال یہ ہے سر, اسی کیسے پہ ختم کرتے ہیں سر. آپ کے ساتھ گفتگو بڑی شاندار رہی سر, آپ کا بہت شکریہ. آج کا پوڈ کاسٹ کا یہ سلسلے جو ہیں ہم نیکسٹ جاری رکھیں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی.